فری ہیں آپ؟ ابھی اسفندیار کے کلائنٹ نکل کر گئے تھے تو کنول نے اندر آ کر پوچھا۔ جی جی، اس نے اسے دیکھا تھا اور بولا تھا، کہاں گئے تھے آپ؟ کنول نے شکی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں تو کہیں نہیں گیا، وہ فائل دیکھ کر لاپرواہی سے بولا تھا۔ دوپہر میں آپ گئے تھے نا، تب کہاں گئے تھے؟ کنول نے پوچھا تھا۔ اس کی نظریں فائل سے ہٹ کر اس پر آئی تھیں۔ کیا؟ بتائیں، میں پہلے ہی بتا دوں، میں سچ جانتی ہوں تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کنول طنزیہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ کلائنٹ کے ساتھ آپ کو بتایا تو تھا، اسفندیار نے کہا تھا۔ او پلیز، میں پہلے ہی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری دوست کے پیچھے گیا تھا؟ اسفندیار بولا تھا۔ لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے، کنول مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں گیا تھا، وہ اصل میں دیکھو نا، وہ آفس سے گئی تھی، اگر کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ اسفندیار اپنی صفائی میں کہہ کر بولا تھا۔ کنول نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ دیکھو، جو تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بولا تھا۔ مناہل کو پتہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے گئے تھے؟ کنول نے پوچھا تھا۔ ہاں، میں اپنی گاڑی میں ہی چھوڑ کر آیا تھا انہیں، وہ بولا تھا۔ کنول کا کہکا گونجا تھا۔ سچ میں؟ مناہل؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور مناہل کو آواز لگائی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کو کیوں بلا رہی ہیں؟ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ ارے ریلیکس رہیں، بس میں پوچھوں گی کہ سفر کیسا رہا آپ کے ساتھ، کنول مسکرا کر بولی تھی۔ وہ میری ماں، معاف کر دیں، نہیں گئی تھی وہ میرے ساتھ، اور نہ ہی انہیں پتہ ہے کہ میں ان کے پیچھے گیا تھا، اسفندیار بولا تھا۔ کنول کا کہکا بلند ہوا تھا۔ توبہ، کتنا ڈرتے ہیں آپ اس سے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے، وہ واپس بیٹھتا ہوا بولا تھا، سوائے مناہل کے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، ڈرتا نہیں ہوں، احترام کرتا ہوں، اسفندیار بولا تھا، اور اسی دوران مناہل وہاں داخل ہوئی تھی۔ کس کا احترام کیا جا رہا ہے بھائی؟ مناہل بولی تھی اور اندر داخل ہوئی تھی۔ سلمان صاحب کا، اسفندیار بولا تھا، اور کنول ہنسنے لگی تھی۔ ہاں، آواز کیوں دی تھی تو نے؟ مناہل نے کنول سے پوچھا تھا۔ ویسے ہی بلایا تھا یار، ہم دونوں بور ہو رہے تھے، وہ بولی تھی۔ تو میں کوئی جوکر ہوں جو کرتب کر کے آپ دونوں کی بوریت دور کروں گی؟ مناہل نے کہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ کیوں کریں گی، ہم ہیں نا، آپ حکم کریں بس، وہ بولا تھا۔ مناہل نے نہ سمجھے سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ چیپ قسم کی بکواسیات میرے سامنے تو مت کیا کریں۔ چلیں چھوڑیں، بیٹھیں اور سنائیں کیا چل رہا ہے زندگی میں، اسفندیار نے پوچھا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ دماغ پہ زیادہ اثر تو نہیں ہو گیا؟ مناہل نہ سمجھی سے بولی تھی۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیں، ناولز پڑھتی ہیں؟ وہ بس اس بک شاپ پہ جانے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ بیٹھتے ہوئے بس اتنا ہی بولی تھی۔ بدذوق لوگ، میں تو بہت شوق سے پڑھتا ہوں، وہ بولا تھا۔ واہ بھائی، پھر تو آپ نے ہماری مناہل، کنول ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ مناہل بول پڑی۔ کنول، تم بھی تو ناولز پڑھتی ہو، ہے نا؟ مناہل نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور کہا تھا۔ واقعی آپ ناول پڑھتی ہیں؟ اس نے کنول کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی جی بہت شوق سے، آپ بتائیں کس ٹائپ کے ناول پڑھتے ہیں آپ؟ میں ہر طرح کے پڑھ لیتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ اس کی لکھاری صدف ہو، اسفندیار بولا تھا، اور کنول جو پانی پی رہی تھی یہ سن کر اس کے حلق میں بہت برا لگا اور وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ وہ کھڑا ہو کر بولا تھا۔ مناہل صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس والی کرسی پر آ کے بیٹھی تھی۔ حوصلہ، کیا ہو گیا؟ مناہل نے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں صدف کو؟ کنول نے پوچھا تھا۔ مناہل نے اپنا پاؤں زور سے اس کے پاؤں پہ مارا تھا۔ جانتا تو نہیں ہوں، پر جاننا چاہتا ہوں، زندگی میں بس ایک بار ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مناہل نے منہ کھولے اس کو حیرت سے دیکھا تھا، اور کنول نے مناہل کو۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ شکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور کنول کا کہکا بلند ہوا تھا۔ تو نہ بتائیں، میں کون سا مری جا رہی ہوں پوچھنے کے لیے، کنول نے کہا تھا۔ ویسے اسفی، میں ملوا سکتی ہوں آپ کو ان سے، کنول بولی تھی۔ میں تیرا منہ توڑ دوں گی اگر وہ فائل مجھے نہ ملی تو، آ کر ڈھونڈ کے دو مجھے جلدی، مناہل بولی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ جیلس پیپل، اسفندیار نے مناہل کو دیکھ کر کہا تھا۔
چھوڑیں، اسے میں ذرا فائل دے ہوں۔ کنول ہنستے ہوئے بولی تھی۔ 1 منٹ نا، تم کہہ رہی تھی ملوا سکتی ہو ان سے، ملوا دو، احسان رہے گا۔ وہ بولا تھا۔ آ کر بتاتی ہوں، وہ بولی تھی اور چلی گئی تھی۔ جی میڈم صدف، کنول شرارتی انداز میں اس کے پاس آ کر بولی تھی۔ میں تیرا قتل کر دوں گی بدتمیز عورت، چپ رہو، مناہل بولی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تم چھپاتی کیوں ہو لوگوں سے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، کنول بولی تھی۔ بس چھوڑو تم، لیکن کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ صدف میں ہوں، سمجھ آئی میری بات کی؟ جی میڈم، جو آپ کا حکم، کنول شرافت سے بولی تھی۔ اصل نام اس کا مناہل ہی تھا، بس گھر والے اور خاندان والے سب اسے صدف کہتے تھے۔ جب اس نے لکھنے کا آغاز کیا تو اس نے مناہل کی جگہ اپنا نام صدف لکھنا پسند کیا، اور وہ آج اپنے اسی نام سے جانی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کے دوستوں میں بھی سارا کے بعد کنول وہ پہلی لڑکی تھی جسے یہ بات پتہ تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، بچہ تو فین نکلا آپ کا، آپ کی ایک ملاقات کو ترسا ہوا ہے، کنول شرارتی انداز میں بولی تھی۔ اور کوئی ترسا ورسا نہیں ہے، سب بکواس ہے، بھلا کوئی شخص کس کے الفاظ پڑھ کر کیسے اسے ملنے کی خواہش کر سکتا ہے، ہمارے سامنے فضول چھچھوڑ پن کر رہا ہے، مناہل بولی تھی۔ تم بالکل پاگل ہو، کیوں ہر کسی کو ایک نظر سے دیکھتی ہو، ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، کنول بولی تھی۔ جا کر حارث اور حاشر کو بولو کہ مجھے اپنی شیٹ چیک کروائیں۔ مناہل نے اس کی بات کو اگنور کیا تھا اور کہا تھا، اچھا یار، وہ منہ بنا کر بولی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ کنول یار جلدی کرو، میٹرو بھی بند ہے، اتنا ٹائم لگ جائے گا جاتے جاتے، مناہل نے بیگ پہنتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے جاؤ گے اب آپ دونوں؟ حارث نے پوچھا تھا۔ دیکھتے ہیں یار، نیچے جا کر، کوئی مسئلہ کوئی بھی ہو، یہ لوگ میٹرو ایسے بند کرتے ہیں جیسے سارا مسئلہ اس کی وجہ سے ہے، مناہل بولی تھی۔ پہلے پتہ ہوتا تو ہم گاڑی لے آتے، حاشر بولا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، بندہ بتا کر تو بند کرے نا، تاکہ اگلا بندہ اپنا انتظام تو کرے، مناہل بولی تھی۔ میں چھوڑ آتا ہوں، اسفندیار نے کہا تھا۔ کیوں، آپ نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی ہے؟ اسفندیار بات کرے اور مناہل الٹا جواب نہ دے، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ آپ کہتی ہیں تو میں چلا لیتا ہوں، وہ بولا تھا۔ یار میرے ساتھ آپ نہ زیادہ فری نہ ہوا کریں فضول میں، مناہل بولی تھی۔ میری بات کرنے سے آپ کو کرنٹ کیوں لگ جاتا ہے؟ اچھی والی بات کری ہوتی ہے، ایک دم دماغ گھوم جاتا ہے، وہ بولا تھا۔ سامنے مت آیا کریں میرا دماغ ٹھیک رہے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس مسئلے کا کوئی اور حل سوچیں، وہ بولا تھا۔ تو پھر منہ بند رکھا کریں اپنا، کنول تم نے جانا ہے یا نہیں؟ مناہل بولی تھی۔ چلو نا، کنول بولی تھی، اور یہ لوگ باہر کی طرف پڑے تھے، وہ جانتا تھا وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ بڑبڑایا تھا، میں آتا ہوں تم لوگ چلو۔ وہ واپس آفس میں گیا تھا اور ایک کال کی تھی۔ وہ دونوں آفس کے سامنے ہی سڑک کے کنارے کھڑی تھی، وہ گاڑی لے کر وہاں گیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ ان کو بیٹھنے کا اشارہ کر کر ایک آخری بار کوشش کی۔ کیا مسئلہ ہے، جب ایک بار منع کیا تو کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ مناہل تب کر بولی تھی۔ مناہل نے اس کی گاڑی کو دیکھا تھا، اس کو وہ دوپہر والی گاڑی یاد آئی تھی۔ آپ سے بات نہیں کر رہا میں، کنول آ جائے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، ان کو شوق ہے خوار ہونے کا تو ہوتی رہے، اسفندیار بولا تھا۔ نہیں اسفی، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، آپ چلے جائیں۔ چلیں، جب تک آپ کی گاڑی نہیں ملتی میں یہیں ہوں، سائڈ پہ گاڑی لگا رہا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ لوگ محفوظ ہیں۔ اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی تھی، مناہل منہ سائڈ پہ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ جی باجی کہاں جانا ہے؟ بھائی G11 جانا ہے، کتنے پیسے لیں گے؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ 100، گاڑی والے نے کہا تھا، اور ان دونوں کو جھٹکا لگا تھا، بلو ایریا سے G11 تک 700 لیتے تھے، اس لیے وہ دونوں حیران رہ گئی تھیں۔ بھائی کتنے کہا آپ نے؟ مناہل نے دوبارہ پوچھا تھا۔ 100، گاڑی والے نے کہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مناہل نے حیرت سے کنول کو دیکھا تھا۔ سب ہو سکتا ہے باس، اسفندیار نے کنول کو اشارہ کیا تھا جسے وہ سمجھ گئی تھی۔ G11 کے آپ 100 مانگ رہے ہیں؟ مناہل نے تیسری بار پوچھا تھا۔ جی بیٹا، اصل میں اسی سائڈ جا رہا ہوں، گاڑی والے نے کہا تھا۔
آپ جائیں، ہمیں نہیں جانا، مناہل نے کہا تھا۔ رکے، تم پاگل تو نہیں ہو، چلو نا، کنول بولی تھی۔ دیکھ، دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، چھوڑ رہنے دے، لالچ میں آ کر ہم کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتے، مناہل بولی تھی۔ اس کو ISI میں ہونا چاہیے تھا، شکی نہ ہو تو، اسفندیار بڑبڑایا تھا۔ کتنا سوچتی ہو تم، چلو چپ کر کے، اور گاڑی میں بیٹھی تھی۔ مناہل بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور گاڑی چل پڑی تھی۔ کیا عجیب لڑکی ہے، اسے آخر کیوں اتنی بے اعتباری ہے، اسفندیار بڑبڑایا تھا اور جم کی طرف بڑھا تھا۔ بیٹا آپ لوگ روز جاتی ہیں وہاں؟ گاڑی گھر کے آگے رکی تو گاڑی والے نے پوچھا۔ کیوں؟ مناہل نے شکی انداز میں پوچھا تھا۔ میں روز سواری لے کر جاتا ہوں وہاں، آپ دونوں کو بھی لے جایا کروں گا، گاڑی والا بولا تھا۔ مہینے کے کتنا لیں گے آپ ہم دونوں کے؟ اس سے پہلے مناہل کچھ بولتی کنول بولی تھی۔ جو آپ دے دیں، وہ بندہ بولا تھا۔ 1,000 دیں گے، مناہل تنزیہ بولی تھی۔ 25 سے 30,000 مانگتے تھے گاڑی والے ان کے ہاسٹل سے آفس تک۔ پاگل، کنول ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے باجی، اب کی بار ان دونوں کو جھٹکا لگا تھا۔ 1,000 مہینے کا، مناہل بولی تھی۔ جی اصل میں بیٹا ایک ٹرسٹ ہے AK کے نام سے، وہ طلبہ کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، فری کنوینس بھی دے رہے ہیں، یہ گاڑی بھی اس ٹرسٹ کی ہے، گاڑی والے نے بتایا تھا۔ پہلے تو ہم نے ایسا کچھ نہیں سنا، مناہل نہ سمجھی سے بولی تھی۔ آپ ایک کام کریں، ہمیں اپنا نمبر دے دیں، ہمیں کہیں جانا ہوا تو آپ کو بلا لیں گے، کنول بولی تھی اور اس سے نمبر لیا تھا اور یہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ یہ بہت عجیب نہیں تھا؟ مناہل روم میں آ کر بولی تھی۔ کیا عجیب تھا اس میں؟ کنول نے کہا تھا۔ یار مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو ابھی بھی گڑبڑ لگ رہی ہے، مناہل شکی انداز میں بولی تھی۔ اف خدایا، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، کنول نے کہا تھا۔ بیٹا آج کل ایسے ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے نا، مناہل نے کہا تھا۔ چلو نا، اس کو دیکھ لیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، تم نے اسفی کے سامنے بولنے کیوں نہیں دیا؟ اس کو بتاتی نا پاگل کہ اصل میں وہ جس صدف سے ملنا چاہتا ہے وہ تم ہو، کنول بولی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا نام اسفندیار ہے، یہ کیا تم اسفی لگی رہتی ہو، وہ فضول میں فری ہوگا، اور دوسرا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنی واہ واہ کروانے کا، مناہل نے کہا تھا۔ تم کیوں ہو ایسی؟ کنول نے کہا تھا۔ تھی نہیں، اب ہو گئی ہوں، اور ویسے بھی تمہیں لگتا ہے وہ سچ بول رہا تھا، مناہل نے کہا تھا۔ ظاہر ہے وہ جھوٹ کیوں بولے گا، کنول بولی تھی۔ تم نے تقریباً میرے سارے ناولز پڑھے ہیں، ہے نا؟ تم مجھے بتاؤ کوئی ایک ایسا ناول میرا جس کو پڑھ کر تمہیں لگا ہو یا تمہیں مجھ سے ملنے کی خواہش ہو گئی ہو، مطلب کچھ بھی ایسا، مناہل تنزیہ بولی تھی۔ ہاں بالکل، بہت ناول ہیں ایسے، اور لفظ تو ویسے بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں، کنول نے کہا تھا۔ اف، کچھ نہیں ہو سکتا، تم سو جاؤ، صبح بے شک چھٹی ہے پر اٹھنا جلدی ہے، یاد ہے نا صبح بازار جانا ہے، مناہل نے بات تبدیل کی تھی۔ ہاں ہاں کرو بات تبدیل، کنول بولی تھی، پر دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ یہ مجھے پتہ کیا لگتا ہے، کنول کچھ سوچتی ہوئی بولی تھی۔ او پلیز اب پھر اسفندیار نام آنا شروع کر دینا، وہ بولی تھی۔ سیریس بات ہے، آج جب تم بک شاپ گئی تھی نا تو اسفندیار نے تمہارا پیچھا کیا تھا، تو شاید اس کو پتہ چل گیا ہو کہ تم ہی صدف ہو، کنول نے بتایا تھا، اور مناہل نے حیرت سے پلٹ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس نے میرا پیچھا کیا؟ اس کی اتنی مجال؟ مطلب وہ گاڑی اس کی تھی؟ اور یہ تم بات مجھے ابھی بتا رہی ہو اتنے آرام سے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ ارے مجھے خود بعد میں پتہ چلا تھا، پر وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، کنول بولی تھی۔ اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے، وہ شخص چھچور پن کی ساری حدیں کراس کر چکا ہے، اس کو تو میں پرسوں بتاؤں گی، اور تم اس کے ساتھ زیادہ فری نہ ہوا کرو، پتہ لگ گیا نا کس طرح کا وہ شخص ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا، مگر تم تو ایسے اسفی کہتی اس کے ارد گرد گھومتی تھی جیسے اس بندے جیسا تو کوئی ہو ہی نہ اس دنیا میں۔ مناہل اس پر برس پڑی تھی۔ میری ماں معاف کر دو، غلطی ہو گئی، وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی تھی، اور وہ غصے سے کچھ بڑبڑاتی چلی جا رہی تھی، اور کنول نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ بیٹا کل شام کہیں مت جانا، عائشہ کے رشتے والے آ رہے ہیں، تمہارا ہونا بہت ضروری ہے،
آصف صاحب نے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اسفندیار سے کہا تھا۔ میری کیا ضرورت ہے، وہ خود کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے فیصلے۔ اسفندیار نے کہا تھا۔ وہ تمہاری ماں ہے اور دوسری تمہاری بہن، آصف صاحب نے کہا تھا۔ کاش ان کو بھی پتا ہوتا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، اسفندیار نے کہا تھا۔ اسفی بیٹا، کیوں اتنے تلخ ہو گئے ہو؟ اپنی ساری زندگی تم نے برباد کر لی ہے اس غصے میں، آصف صاحب نے اسے سمجھایا تھا۔ آپ کھانا کھائیں، میں چلتا ہوں، وہ ٹیبل سے اٹھتا ہوا بولا تھا۔ پر میری بات، وہ ابھی بول رہے تھے کہ اسفندیار ان کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ فکر مت کریں آپ کی بہن کو میری وجہ سے شرمندگی نہیں ہوگی، میں آ جاؤں گا ٹائم سے، وہ بولا تھا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو اتنی صبح؟ کنول کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا مناہل بستر پر نہیں تھی۔ نظریں کمرے کی طرف دوڑائیں تو وہ سامنے کرسی پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اتنی گہری سوچ میں تھی کہ اس نے کنول کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کنول جمائی لیتی ہوئی اٹھی تھی اور بیڈ سے اس کے پاس گئی تھی۔ میڈم، آ جائیں سوچوں سے باہر، بن گیا پاکستان۔ کیا ہوا، تم کیوں اٹھ گئی؟ مناہل بولی تھی۔ اوہ گریٹ، تو محترمہ ساری رات نہیں سوئی آج پھر، کنول نے کہا تھا۔ ابھی تو 12 بج رہے ہیں، سو جاؤں گی، تم سو جاؤ، مناہل بولی تھی۔ کنول نے اپنا موبائل بیڈ سے اٹھایا تھا اور ٹائم نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ 5 بج گئے؟ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھی تھی اور بولی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو، ساری رات جاگتی رہتی ہو، صحت خراب کر لو گی اپنی، کنول ناراض ہوتی ہوئی بولی تھی۔ تو مجھے نہیں پتا چلا، سب چھوڑو، تمہیں پتہ میں نے یہ کہانی مکمل کر لی، وہ خوشی سے بولی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں خوش ہوں یا ناراض، تم کبھی باز نہیں آؤ گی، دکھاؤ اب مجھے، ہمیشہ کی طرح اس کو سب سے پہلے میں پڑھوں گی، کنول بولی تھی اور اس سے پیجز لیے تھے۔ جی محترمہ، سب سے پہلا حق آپ کا ہی ہے، مناہل مسکرا کر بولی تھی۔ ویسے مجھے لگتا ہے اب یہ کسی اور کا ہے حق، وہ شرارتی انداز میں بولی تھی۔ کس کا؟ مناہل نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ اسفندیار؟ مناہل کو یہی سمجھ آیا تھا۔ واہ بھائی، تو آپ نے مان لیا وہ سچ بول رہا تھا، کنول شرارتی انداز میں بولی تھی۔ اور وہ شخص 1 نمبر کا جھوٹا ہے، مناہل نے کہا تھا۔ چلو مان لیا وہ جھوٹا ہے، پر سوچو تو صحیح، اگر واقعی کوئی ایسا فین مل گیا تو کیا کرو گی، جس کو تمہارے ناول پڑھ کر تم سے محبت ہو گئی ہوئی تو، کنول بولی تھی۔ ہائے، پتہ میں کیا کروں گی، مناہل نے لمبی آہ بھری تھی اور کہا تھا۔ کیا؟ کنول نے خوشی سے پوچھا تھا۔ میں اس پر ایک کہانی لکھ دوں گی اور اس کا نام رکھوں گی انجان محبت، وہ بولی تھی اور پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ فٹے منہ، میں اتنے اچھے جواب کی منتظر تھی مناہل، کنول نے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی اور چیزیں اٹھانے لگی تھی۔ نماز پڑھ لو اٹھ کر، کنول بولی تھی اور روم سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ایک انجان نمبر سے مسلسل کال آ رہی تھی پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ کس کی کال ہے؟ کنول نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، رات سے کالز آ رہی ہیں، مناہل بولی تھی۔ اٹھا کر دیکھ لو نا، کنول بولی تھی۔ مناہل نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا تھا۔ کیسی ہو مناہل؟ آگے سے مردانہ آواز آئی تھی۔ کون؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ اپنے ہونے والے شوہر کو کیسے بھول سکتی ہو؟ اکبر، اس کی پھپھو کا بیٹا، مسکرا کر بولا تھا، اور مناہل جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ سردی کی شدید لہر اسے اپنے پورے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ مناہل غصے سے بولی تھی۔ کنول بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں، پہچان تو لیا نا؟ مجھے لگا تھا پہچانو گی بھی نہیں اور کہو گی کون اکبر؟ اکبر نے کہا تھا۔ دوبارہ کال کی تو اچھا نہیں ہوگا تمہاری صحت کے لیے، مناہل نے کہا تھا۔ کال نہیں کروں گا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں خود آ رہا ہوں تمہارے پاس تمہیں لینے، اس نے کہا تھا، اور مناہل نے پریشانی سے کنول کو دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، مناہل نے کال بند کر کر موبائل بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ وہ آ رہا ہے، مناہل نے کنول کو دیکھ کر بس اتنا ہی کہا تھا اور بیٹھ گئی تھی۔ پریشان نہیں ہو، بکواس کر رہا ہوگا، کنول بولی تھی۔ نہیں،
وہ اس بار سچ میں آ جائے گا، میں جانتی ہوں کنول، میں کیا کروں؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اتنا بھی کوئی حلوا نہیں ہے یہ سب کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ کنول نے اسے حوصلہ دیا تھا، پر اندر سے وہ بھی ڈر رہی تھی۔ وہ شخص جتنا گھٹیا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، وہ صبح سویرے ہی جم پہنچ گیا تھا۔ خیریت تو ہے اسفندیار؟ جم نہیں آ رہے اتنے دنوں سے، اور باکسنگ کلب نہیں آتے؟ ہم تو تمہارا میچ دیکھنے کے لیے بھی ترس گئے ہیں، جم میں موجود لڑکے نے اس سے کہا تھا۔ وہ ڈمبل اٹھاتے ہوئے اس کی بات سن کر کسی گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بندہ بولا تھا۔ کچھ نہیں، آج 7 بجے میچ ہے۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ بیسٹ آف لک۔ ویسے اتنے کم میچ کیوں کھیل رہے ہو؟ پہلے تو ہر دوسرے دن میچ ہوتا تھا، اور جم بھی کبھی کبھی آتے ہو، وہ بھی رات کو۔ وہ لڑکا بھی باز نہیں آنے والا تھا، صرف وہ نہیں بلکہ بہت سے لوگ تھے جو یہ جاننا چاہتے تھے۔ میں میچ کی تیاری چھوڑ دوں؟ وہ تنگ آ کر بولا تھا۔ ارے بھائی غصہ کیوں کر رہے ہو، کرو تیاری، وہ لڑکا بولا تھا۔ شکریہ، آپ جا سکتے ہیں اب، اسفندیار نے سختی سے کہا تھا، اور اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ یہ مسئلہ ہے کیا؟ ایک ہی سوال بار بار؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا جو یہ لوگ وجہ پوچھ پوچھ کر میرا جینا حرام کر دیں؟ بس ایک بار اسے بدلہ لینے کا موقع مل جائے، فوراً آفس چھوڑ دوں گا۔ بدلہ؟ پر شاید میں بدلہ نہیں لینا چاہتا اس سے۔ پھر کیا ہے ایسا جو میں اس سے دور ہونے کا نہیں سوچ پا رہا؟ وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود ہی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں کیوں اپنا آپ قربان کر رہا ہوں اس کے پیچھے؟ یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ وہ بڑبڑایا تھا اور واپس پریکٹس کرنے لگ گیا تھا۔ ہائے کتنا حسین جوڑا ہے، کنول دیکھ تو صحیح۔ وہ دونوں اس ٹائم کراچی کمپنی موجود تھی۔ گزرتے ہوئے ایک دکان میں نظر پڑی تو سامنے ہی ایک بہت خوبصورت نیلے رنگ کی میکسی لگی ہوئی تھی، جس کو دیکھتے ہی اس کا دل اس پر آ گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دکان میں جانے سے خود کو روک نہیں پائی۔ جی باجی، دکاندار ان کی طرف آ کر بولا تھا۔ بھائی کتنے کی ہے یہ؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ 20,000 کی۔ اس میں اور بھی کلرز ہیں، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں، دکاندار نے کہا تھا۔ 20,000؟ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ جتنی یہ خوبصورت ہے اتنی قیمت تو بنتی ہے اس کی، مناہل نے کنول کے کان میں بڑبڑاہٹ کی تھی۔ دکھاؤں باجی؟ دکاندار بولا تھا۔ نہیں بھائی شکریہ، وہ مسکرا کر بولی تھی اور دکان سے نکل گئی تھی۔ 18,500 کر دوں گا باجی اس کا، دکاندار نے آواز لگائی تھی۔ یہاں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بڑبڑائی تھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ ویسے تھی بہت خوبصورت، اتنے پیسے ہوتے تو پکا خرید لیتی، آگے آفس ڈنر آ رہا ہے وہاں پہن لیتی۔ خیر دفع کر مناہل، کنول بولی تھی۔ کیا ہوا؟ مناہل بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی تو کنول نے پوچھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ مناہل نے کہا تھا۔ ہمارا پیچھا کس نے کرنا ہے؟ تجھے آج پھر وہی وہم ہو رہا ہے۔ ہمارا پیچھے کس نے کرنا ہے؟ ہمارا پیچھا کس نے کرنا ہے؟ تجھے آج پھر وہی والا دورہ پڑنے لگ گیا ہے، چل آگے چلیں۔ کنول نے اسے ٹوکا تھا۔ گھر کا پنجاب رائس پر پہنچی تھی، وہاں بہت لمبی لائن تھی۔ بھائی یہ لسٹ پکڑ لیں، میں ذرا آتی ہوں، مناہل بولی تھی۔ باجی اپنا نام پورا لکھ دیں اس پر، سیلز مین نے اسے کہا تھا۔ وہ سامان کی لسٹ پر اپنا نام لکھ کر ان کو دے کر کون آئس کریم کھانے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو وہاں پہلے سے زیادہ رش تھا۔ وہ حیران ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ فری میں بک رہا ہو۔ پھر وہ مزے سے آئس کریم کھائی اور آ کر انتظار کرنے لگ گئی۔ ایک دم پھر اسے لگا جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ کوئی نہیں ہے، تو نے نہ ٹینشن لے لی ہے اکبر کی، کنول نے کہا تھا۔ نہیں یار سچ میں کوئی پیچھا کر رہا ہے ہمارا، مجھے لگ رہا ہے، مناہل بولی تھی۔ کوئی نہیں ہے، چل سامان پکڑ گھر چلتے ہیں۔ سامان لے کر دونوں واپسی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ شکر اللہ کا سب اچھے سے ہو گیا۔ مہمان وغیرہ ابھی گئے ہی تھے کہ آصف صاحب، فاطمہ بیگم اور اسفندیار بیٹھے ہوئے تھے جب فاطمہ بیگم نے کہا تھا، یہ بات میری ان کے دماغ میں ڈال دیں،
عائشہ کے رشتے کی بات کی ہے تو اس تک ہی رہیں، میری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں خاموش رہا ہوں پر ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ اسفندیار نے کہا تھا۔ بیٹا ایمن اچھی لڑکی ہے، فاطمہ بیگم نے کہا تھا۔ تو کیوں اپنے بیکار بیٹے سے اس کا رشتہ جوڑ رہی ہیں اور اس کو برا کرنا چاہتی ہیں؟ اسفندیار نے کہا تھا۔ اسفی کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تم بھی عائشہ کی طرح عزیز ہو، فاطمہ بیگم بولی تھی۔ تبھی مجھے اپنے شوہر کے خاندان والوں کے سر پر پھینک کر آپ خود چلی گئی تھی اپنی زندگی جینے، اسفندیار نے کہا تھا۔ جب فاطمہ بیگم نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کی تھی تو وہ زبردستی اسفندیار کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اپنی بہنوں کے سپرد کر دیا تھا اور خود دوسری شادی کر کے دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ 5 سال وہ اپنی پھوپھیوں کے پاس رہا۔ کچھ عمر بھی ایسی تھی جو کچھ سنا دماغ میں ایسا بیٹھا کہ پیچھے بس غصہ بچ گیا۔ اس کی پھوپھیوں نے جو زہر اس کی ماں کے خلاف اس کے دل میں بھرا، فاطمہ بیگم کی محبت بھی اس کے دل و دماغ سے وہ نہ نکال پائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی ماں اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو یہاں چھوڑ گئی ہے اور فاطمہ بیگم نے جیسے تیسے کر ترس کر 5 سال گزارے اپنے لختے جگر کے بغیر، بس وہی جانتی تھیں۔ 3 سال بعد جب وہ بہت کوششوں کے بعد ان کے پاس آیا، تب تک وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور جا چکا تھا۔ باپ سے تو پہلے ہی نفرت کرتا تھا اور ماں کے خلاف نفرت دنیا والوں نے اس کے دل میں ڈال دی تھی۔